ایک وہ تھا جو نبی کے قدموں کو چوم رہا تھا، ایک وہ تھا جو نبی کے سر کو چوم رہا تھا۔ ہارون و موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہیں، جوڑے ہیں، امامہ ہے، اور مقام یہ ہے کہ تحملہ الملائکہ، کہ اس تابوت کو فرشتے کندھوں پہ اٹھا کر لائیں گے۔ ہم نے کسی ایسے کو اٹھانے نہیں دیا کہ جو پورا پاک نہ ہو۔ نبی کے جوڑوں کو اور نبی کی تبرکات کو اٹھانے کے لیے کسی عام کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ نور والی پاک مخلوق کا انتخاب کیا۔ اور ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو اسی میں تمہارے لیے نشانی ہے کہ یہ سپاہ سالار حق ہے جس کو ہم نے بھیجا۔ اس کی نشانی کیوں تھی؟ یہ جو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو اس میں نشانی ہے۔ نشانی کیا تھی؟ نشانی یہ تھی، تمام مفسرین کی تفسیریں لکھ رہی ہیں کہ نشانی یہ تھی کہ بنی اسرائیل کمزور دل تھے اور انہیں جہاد کے لیے حکم دیا جاتا تھا، اور جب وہ تابوت اٹھا کر فرشتے آگے آ جاتے تھے تو بنی اسرائیل کے لیے بشارت ہوتی تھی کہ اس جنگ میں دشمن کا بڑے سے بڑا لشکر تمہیں زیر نہیں کر سکتا، تمہیں فتح ہوگی، اور اس فتح کا سبب یہ تابوت ہے۔ ارے جہاں لشکر فتح نہیں کر سکتے، نبی کے جوڑے اور امامے اس کو فتح کر لیں گے۔ آج ملا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سنی جلوس نکالتے ہیں اور آگے آگے روضہ رسول کی تصویر ہوتی ہے، تو میں تجھے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے جوڑوں اور امامہ آگے آگے ہو تو پورے لشکر کو فتح ہو جائے اور مکین گنبد خضرا کا گنبد سامنے ہو جائے۔ صرف اتنا ہے کہ اسے اٹھا کر فرشتے لاتے ہیں اور اسے غلامان محمد اٹھاتے ہیں، اور رب نے بتا دیا کوئی پلیت ان تبرکات کو نہیں اٹھا سکتا، صرف فرشتے اٹھا سکتے ہیں، تو پلیت نہیں اٹھا سکتا، وہ پاک ہیں جو اٹھا کر چل رہے ہیں۔ یہ تیری قسمت میں بات نہیں ہے، اور یہ سائن ہے کہ تو پلیت ہے، ناپاک ہے۔ اگر تو پاک ہوتا تو رب تجھے اس قابل کر دیتا، مگر رب نبیوں کے جوڑے فرشتوں سے اٹھاتا ہے، اور ان کا مقام کتنا بلند ہے کہ جو یار کے اس مکین گنبد خضرا کے اس نقش کو اٹھا کر چل رہے ہیں، وہ زمین پہ چلتے ہوئے رب کے فرشتے ہیں۔ اور بھی یہ سکینت جوڑے تو اندر اور وہ تابوت اوپر ہے، تو یہ تو نہیں کہا کہ جو کھول کے دیکھے گا ان کے ہی یہ سکینت اندر رکھو۔ اصل چیز تو اندر ہے، اور ان کے اوپر وہ خول ہے، اور وہ جوڑے جس لکڑی سے مس کر رہے ہیں، اس لکڑی کی شان یہ ہو گئی ہے کہ فی سکینۃ من ربکم، جو اس کی زیارت کرے گا اس کے دل کے اوپر سکینت کی بارش برسے گی، تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو سکینت اتر رہی ہے وہ اس لکڑی کی وجہ سے نہیں ہے، ان جوڑوں کی وجہ سے ہے جو اس کے اندر پڑے ہیں، کہ جو اس لکڑی کی زیارت کر رہا ہے اسے سکینت مل رہی ہے، تو وہ لکڑی میں اتنا فیض آ گیا کہ جہاں نبی کے جوڑے ہیں وہاں سکینت آ گئی ہے۔ تو حضور قبر انور میں تشریف فرما ہے
توحید کے دعوے دار اور عقل کے اندھے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، آنکھیں چلی گئی۔ اور بہت ہی بدبختہ ہیں کہ جو ہر بات کے اندر نبی کی شان کا نقص ہو، یہ خاص طبقہ ہے۔ کہنے لگا کہ اگر پتہ ہوتا کہ حضرت یوسف کنویں میں ہے تو رو کیوں رہے تھے؟ میں نے کہا تیرا بیٹا دیوبند میں پڑھ رہا ہو، 6 مہینے نہ آئے تو تو اس کے لیے اداس نہیں ہوگا؟ میں نے کہا اگر پتہ نہ ہوتا تو 40 سال گزر گئے تھے، یہ کیوں کیا؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ تلاش کرو میرے بیٹے یوسف کا۔ 40 سال سے جس کو کہا کہ بھیڑیے کھا گئے ہیں، اگر پتہ نہ ہوتا تو نبی یہ کہتا کہ جاؤ اس کو تلاش کرو۔ اور جب خبر آئی کہ یوسف زندہ ہیں تو فرمایا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا بیٹو میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ میں رب کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو؟ لانتی ہو، ابھی تمہیں شک ہے حضرت یعقوب کے علم پر، خدا کی پھٹکار تم پر۔ اور اللہ فرماتا ہے انہ لذو علم لما علمناہ، کہ حضرت یعقوب بڑے علم والے تھے کیونکہ سکھانے والا جو میں تھا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، فرمایا لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں کہ نبی کے علم کی شان کیا ہے۔ وہ رونا ایک اداسی ہے۔ کسی کا بیٹا 2 سال 3 سال لندن سے نہ آئے تو وہ ماں اور باپ نہیں روئے گا، اس کی آنسو نہیں بہیں گے۔ یہ ایک شفقت فطری ہے، یہ ایک فطرتی تقاضا ہے، اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا دل مجبور ہے آنسو بہانے کے اوپر کہ جو اس کا محبوب ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، اس کے سامنے نہیں ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ساری خبر پہنچی تو انہوں نے کیا کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، تو کہتا ہے تبرکات کی کوئی حیثیت نہیں، ان شیطانوں کو کیا خبر کہ نبی کے وجود سے جو کپڑا بھی لگ جائے وہ نابینے کی نابینی کو صاف کر کے رکھا۔ وہ نبی ہے وقت کا۔ حضرت یعقوب بھی نبی ہیں۔ وہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ جاؤ ابا جی کو کہو یا نور کا وظیفہ پڑھو۔ اسماء الہیہ سے زیادہ کسی چیز کی قوت ہے۔ اور وہ بھی نبی ہیں، وہ نہیں جانتے کہ کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے، مگر ان عقل کے اندھوں کو کیسے پتہ چلتا کہ جو لباس نبی کے جسم سے مس کر جائے اس کی شان کیا؟ اللہ تعالیٰ تو ان اندھوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبوت کی شان میں ٹھوکر نہ کھا جانا، نبی تو بہت بلند ہے، اس کے جسم سے جو لباس لگ جاتا ہے وہ بھی نابینوں کو بینائی دے دیتا ہے۔ اس کی تو بہت شان ہے، نبی کی ذات کا تو بہت مقام ہے۔ فما اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یقین کتنا ہے، یقین کتنا کہ جاؤ یہ قمیص میرا لے کر لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا تو یاتی یہ بصیرا، آنکھ جھپکنے میں ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کچھ کر نہیں سکتا۔ نبی کو اتنا یقین ہے کہ میرا قمیص ڈالو گے فوراً بینائی واپس آ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ لے جاؤ خیر ہوگی، شک سے نہیں یقین سے کہا۔ فلما جب وہ قمیص آیا فالقاہ علی وجہہ ارتد بصیرا، جیسے آنکھ پہ ڈالا اسی وقت بینائی آئی اور وہ
قمیص کو لے کر چلا مصر سے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کنار میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ لباس جو نبی کے جسم سے لگ جاتا ہے، اس کی خوشبوئیں 3000 میل سے سونگھی جاتی ہیں۔ شیخ القرآن بنتا، یہ ہے تیری شیخ القرآنی، اور یہ تو نے قرآن کو سمجھا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی کا کیا مقام ہے۔ وہ لباس پھٹتے بھی رہتے ہیں، بنتے بھی رہتے ہیں، مگر وہ لباس جو نبی کے جسم کو چوم لیتا ہے، اس کی خوشبو ہزاروں میلوں سے آتی ہے، اور وہ آنکھوں پہ ڈال دیا جائے تو بینائی لوٹ آتی ہے۔ اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی لخت جگر، ام المومنین کی ہمشیرہ، وہ فرماتی ہیں عندنا جبۃ رسول اللہ، ہم نے حضور علیہ السلام کا جبہ مبارک گھر میں رکھا ہوا، کنا نغسلها ونستشفى بها مردانہ، جب کوئی مریض لا علاج ہو جاتا تھا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی، تو سید آدم کے جبے کے اس حصے کو ہم پانی میں ڈبو دیتے تھے، وہ پانی لا علاج مریض کو پلاتے تھے تو اسے شفا ہو جاتا تھا۔